آپ فرماتے ہیں میری جو ابہری رگ ہے، پشت کے اندر ایک رگ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ابہری رگ، فرمایا وہ رگ آج مجھے کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس زہر کی وجہ سے۔ تو گویا نبی علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ بھی زہر کی وجہ سے ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہودیوں نے زہر دیا۔ ابو بکر صدیق اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی خوبی ہے ایک جیسی، وہ یہ ہے، جب نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر میں آئے، تو اپنی بیوی سے سارا معاملہ شیئر کیا کہ میرے ساتھ ایسے معاملہ ہوا۔ آپ ڈرے ہوئے تھے، کانپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے لگتا ہے اس فرشتے کی وجہ سے میری موت واقع ہو جائے گی، اس قدر آپ خوف زدہ ہو چکے تھے۔ تو آپ کی بیوی نے آپ پر چادر ڈالی اور کہا آپ فرما رہے ہیں زملونی، مجھے چادر ڈال دو۔ اس نے چادر ڈال دی۔ تو پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکلہ وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے محبوب، آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، آپ تو بے سہارا کا سہارا بننے والے ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ان کو کما کر دیتے ہیں۔ آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں اور حق کے کاموں کے اوپر، سچائی کے کاموں کے اوپر آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ کلا بل لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ایسے خصائل اور خوبیوں والے آدمی کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہی الفاظ، اسی طرح کے الفاظ حضرت ابو بکر صدیق سے ایک کافر نے کہے تھے جس کا نام ابن دغنہ تھا۔ ابو بکر صدیق مکہ والوں سے ناراض ہو کے ہجرت کر کے جا رہے تھے، مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ رستے میں ابن دغنہ ملے اور انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تیری قوم کے لوگ مجھے مکہ میں رہنے نہیں دیتے، بڑا ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر، تیرے جیسے بندے کو مکے سے جانا نہیں چاہیے، میں تجھے امان دیتا ہوں، تجھے کوئی ہاتھ لگائے گا گویا وہ مجھے ہاتھ لگائے گا، واپس چلو میرے ساتھ۔ ابو بکر صدیق کو واپس لیا اور مکہ میں آئے اور ان سے کہا اور تم ایسے بندے کو نکالتے ہو انک لتصل الرحم، جو رشتہ داریوں کو جوڑنے والا ہے، وتحمل الکلہ، جو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے، وتکسب المعدوم، جو لوگوں کو کما کر دینے والا ہے، وتقری الضعیف، جو لوگوں کی مہمان نوازیاں کرتا ہے، وتعین علی نوائب الحق، اور جو حق کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتا ہے، ایسے بندے کو نکالنا چاہتے ہو؟ خبردار، میں اس کو پناہ دیتا ہوں، کوئی اس کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ تو یہ ان کی خوبیاں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی۔ دوسری خوبی، گفتگو میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کلام تھے، یعنی جیسی بات اللہ کے رسول کہتے ویسی بات ان کی زبان سے نکلتی۔ صلح حدیبیہ جب شرائط لکھی جا رہی تھی، شرائط جب لکھی جا رہی تھی تو ساری شرائط جو بظاہر نظر آ رہی تھی وہ مسلمانوں کے خلاف تھی۔ صحابہ پریشان تھے، یہ ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ آپ نے نہیں لکھنا، رسول تو ہم آپ کو مانتے نہیں، اگر رسول مان لیتے ہیں تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ اس خط کے اندر پہلی شرط یہ ختم کریں آپ اور یہ لکھیں کہ محمد بن عبداللہ اور مکہ کے لوگوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پا رہا ہے۔ آپ نے صحابہ حضرت علی سے کہا یہ مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا میرا ایمان ہی گوارا نہیں کرتا کہ میں اس لفظ کو مٹا دوں، میں اس لفظ کو مٹاؤں، یہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی سائڈ پر ہیں۔ عمر فاروق اللہ کے رسول سے مخاطب ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا اسلام سچا نہیں ہے؟ کہا اے عمر، ہاں سب کچھ سچ ہے، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ حق ہے، اس پر تمہیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ وہ برداشت نہ کر سکے، وہاں سے اٹھے ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے
ابو بکر صدیق سے بھی یہی الفاظ کہے تو ابو بکر صدیق نے بھی یہی جواب دیا، کہا وہ اللہ کے رسول ہیں، حق پر ہیں، جو کریں گے وہ حق ہوگا۔ اے عمر، تجھے اطاعت اور فرما برداری کے اندر مستحکم ہو جانا چاہیے یہاں تک کہ موت تمہارے سامنے آ جائے۔ یعنی جو الفاظ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہے، عمر سے کہے، وہی الفاظ عمر فاروق نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے۔ تو یہ شان اور یہ مقام ہے، اس محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ایک ہی ادا کر دی، جو وہ کرتے وہی ابو بکر صدیق کرتے، حتیٰ کہ زندگی کے آخری ایام ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مشترک ہے۔ جو بیماری اللہ کے رسول کو لاحق ہوئی وہی بیماری ابو بکر صدیق کو۔ جتنے دن ابو بکر صدیق بیمار، اتنے دن ہی اللہ کے رسول بیمار تھے۔ نبی علیہ السلام 12 سے 13 دن بیمار رہے اور ابو بکر صدیق بھی 12 سے 13 دن بیمار رہے۔ نبی علیہ السلام کی بیماری کی ابتدا سر درد سے شروع ہوئی اور بخار کی صورت اختیار کر گئی۔ ابو بکر صدیق کی بیماری بھی یہی شکل و صورت کے اندر رہی۔ وفات کا دن، نبی علیہ السلام کی وفات کا دن سوموار ہے۔ ابو بکر صدیق سوموار کے دن اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عائشہ اے میری بیٹی آج کون سا دن ہے؟ کہا ابا جان آج سوموار کا دن ہے۔ فرمایا یہ میرے محبوب کی وفات کا دن ہے اور مجھے امید ہے کہ مجھے بھی آج ہی موت آئے گی، مجھے ہی آج ہی موت آئے گی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کو شام کے بعد موت آئی، یعنی منگل کی ابتدا ہو چکی تھی۔ آپ کی 63 برس عمر تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق کی بھی عمر 63 برس تھی۔ نبی علیہ السلام کو 3 چادروں کے اندر کفن دیا گیا، ان کو بھی 3 ہی چادروں کے اندر کفن دیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی وجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی وجہ جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے۔ نبی علیہ السلام جب اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے تو آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ مجھے جو خیبر کے دن زہر دیا گیا تھا اس زہر کی تکلیف آج میں محسوس کر رہا ہوں، اور وہ تکلیف مجھے ہمیشہ رہی ہے لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ یعنی جب خیبر فتح ہوا تو نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بھونی ہوئی بکری لائی گئی تو اس کے اندر زہر تھا۔ نبی علیہ السلام نے بھی کھایا، صحابہ نے بھی کھایا۔ ایک صحابی نے 2-4 لقمے زیادہ لگا لیے اور وہ وہیں پہ شہید ہو گیا، اور پھر کھانے نے کلام کر کے کہا مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس یہودی عورت کو بلایا جس نے وہ تحفہ بھیجا تھا، تو آپ نے کہا کیا تو نے اس کے اندر زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ملایا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کیا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے تو آپ کو یہ زہر کچھ نہ کہتی، اور جو اللہ کے رسول نہیں ہیں ان پہ یہ زہر اثر کرتا، اور اس پہ اثر کر گیا اور آپ پہ اثر نہیں کیا۔ لیکن آپ کہتے ہیں کیونکہ وہ زہر تھا، آپ فرماتے ہیں میری جو ابہری رگ ہے، پشت کے اندر ایک رگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ابہری رگ، فرمایا وہ رگ آج مجھے کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس زہر کی وجہ سے۔ تو گویا نبی علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ بھی زہر کی وجہ سے ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہودیوں نے زہر دیا۔